ابھی میں ایک آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں، میں نے کبھی اس حوالے سے بات نہیں کی ہے، لیکن مجھے جو ہے ایک چیز کی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نبی کریم روف بظاہر جو ہے وہ کہتے ہیں ہم جناب مسلمان ہیں اور ہم ختم نبوت کے مجاہدین بھی خود کو کہتے ہیں، لیکن جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی بات ہوتی ہے، ان کے دل میں، ان کی زبان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے لیے بہت نرم گوشہ ہوتا ہے۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ میں نے آج تک، آپ تمام احباب جو مجھے سننے والے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں، میرے پروگرامز دیکھتے ہیں، آپ کو میری عادت کا پتہ ہے کہ میں اگر میرا کسی سے اختلاف بھی ہوتا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی سے، میں پبلکلی اس کو نہیں بات بیان ہی نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کو شو تک نہیں کرواتا کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہے۔ آج ابھی صبح جب میں اٹھا ہوں تو میں نے اپنا واٹس ایپ چیک کیا تو ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی تھی زیتون ایف ایم کی۔ اس کی ویڈیو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ 8 منٹ سے آگے سنیں۔ مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے، میں بے شک میرے ان کے ساتھ اختلافات ہوں جو بھی ہوں، لیکن آج تک میں نے کبھی ان لوگوں کے بارے میں نہ کوئی پروپیگنڈا کیا، نہ میں نے اپنی پبلکلی کوئی ان کے بارے میں ایک ورڈ بھی برا نہیں بولا۔ تو مطلب کہ یہ میری اپنی ایک میرا مزاج ہے، میں کوئی یہ اس لیے نہیں کرتا کہ بدلے میں یہ بھی میری رسپیکٹ کریں، بالکل نہ کریں۔ جو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں کسی کی اس وجہ سے عزت کروں کہ وہ بھی میری عزت کرے۔ بھائی میری کوئی بندہ عزت نہ کرے، میری عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اس سوچ سے کبھی کسی کی عزت کی نہیں۔ میرا ایک اپنا مزاج ہے، میری اپنا ایک جو ہے وہ طریقہ کار ہے، میرا اپنا ایک جو نقطہ نظر ہوتا ہے، ایک انسان کے اپنا خیالات ہوتے ہیں، شخصیت، میں اس حساب سے میں چلتا ہوں۔ میں یہ چیزیں دیکھ کے نہیں چلتا کہ میں کسی کی رسپیکٹ کروں تو کل کو وہ میری بھی کرے۔ لیکن میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی کے بارے میں ایسے پبلکلی کوئی بات نہیں کی۔ آج مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ ایک شیخ صاحب، جن کا میں اب بھی احترام کرتا ہوں، وہ قادیانیت کے بارے میں ان کا بڑا کام ہے، ٹھیک ہے، ان کے اپنے عقائد جو بھی ہیں ان سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ ہوگا تو میں ان سے ان باکس میں بات کر لوں گا، لیکن مجھے افسوس جس بات پہ ہوا، اور میں ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا، میں بھی آپ کو ان کا ایک کلپ سناتا ہوں، پہلے آپ وہ کلپ سن لیں کہ انہوں نے میرے بارے میں جو ہے کیا خیالات کا اظہار کیا ہے، اور ان کے چہرے کے جو امپریشن ہے وہ ذرا دیکھیے گا کہ جیسے ایک انسان انتہائی بہت کرب میں مبتلا نہیں ہوتا، کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے شدید جس بندے کو چہرے سے اجاں ہوتی ہے۔ تو شیخ صاحب، میں معذرت کے ساتھ میں اب بھی آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ ایک بزرگ ہیں، بڑے آدمی ہیں، میرے باپ کی جگہ پہ ہیں، میں اب بھی آپ کی، اب بے شک آپ نے میرے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن میں جو ہے اب بھی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اتنا بغض، اتنا کینہ، اور اپنے چہرے کے جو آپ کے امپریشنز تھے وہ یہ شو کر رہے تھے جیسے آپ بڑے شدید تکلیف میں مبتلا ہیں، میری وجہ سے ہیں یا میرے جیسے اور مجاہدین کی وجہ سے ہیں، اور آپ گاہے بگاہے نہیں بلکہ تقریباً اپنے ہر پروگرام میں مجاہدین ختم نبوت کو مولوی کا نام لے لے کے آپ ان کو لتاڑتے رہتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کا اپنا ایک مزاج ہے، اگر آپ کو اس طرح سے اچھا لگتا ہے آپ لگے رہیں، ہم جو ہے آپ کو آپ کی زبان میں جواب، میں آج بھی آپ کو آپ کی زبان میں جواب نہیں دوں گا، لیکن میں بھی ناظرین کو جو ہے وہ سنوانا چاہتا ہوں آپ نے میرے بارے میں کیا کہا۔ میں نے، ناظرین کرام، یہ بختاور بھٹو کو جب خبر سامنے آئی کہ یہ قادیانی کے ساتھ منگنی اس کی ہو رہی ہے اور شادی ہونے جا رہی ہے، تو میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں نے یہ لکھا تھا کہ گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد۔ اس کو میں تھوڑا ایکسپلین بھی کروں گا اب آگے جا کے، لیکن پہلے میں شیخ صاحب کی گفتگو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ میرا اس کے بعد میں ریکویسٹ ہوگی میری کہ شیخ صاحب ایسا نہ کریں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، آپ کا ایک امیج ہے سوشل میڈیا پہ، آپ کا ایک ہلکا احباب ہے، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، تو آپ اپنے امیج کو خود خراب کر رہے ہیں اس طرح کے کام کر کے، اس طرح کی باتیں کر کے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر انسان کے منہ میں زبان ہوتی ہے، کوئی شخص اگر آپ کو آپ کی زبان میں جواب دے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ اس ایج میں آ کے اس تکلیف سے گزریں، اس لیے میری جو ہے وہ ایک مدبانہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ رویہ جو ہے اختیار نہ کریں، یہ آپ کو، آپ کی شخصیت کو سوٹ نہیں کرتا۔ تو میں یہ پلے کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ شیخ صاحب سے بھی، چونکہ آپ نے پبلکلی یہ بات کی ہے تو میں یہ یہاں پہ پلے کر رہا ہوں، تو اگر مجھے سٹرائک بھیجنی ہوئی تو بھیج دیجیے گا، مجھے اپنے کام میں جو کرتا ہوں اس میں سٹرائکوں سے نہیں ڈرتا۔ سنیے ذرا۔ لیکن سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے یہ نام نہاد مولوی اور مفتی جو ہیں، ان کو سوچنا پڑے گا، اور ان کے شاگردوں کو جو اپنے پاس سے بہت بڑی خبر لے کے آ رہے ہیں اور انہیں شرم نہیں آئی یہ لفظ کہتے ہوئے، تو میں نے خود سنے ہیں ان سے کہ جی شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ انہیں شرم نہیں آئی یہ لفظ کہتے ہوئے۔
جب آپ شیخ صاحب خود ہمارے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اس کے بعد آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کے بعد آپ اخلاق کا درس دیں یا اخلاق کا بھاشن جاڑیں. خیر آگے سنیے. گندی اولاد نہ مزہ نہ ثواب. اور کو وہ کہہ رہے ہیں گندی اولاد نہ مزہ نہ ثواب. ان بے شرموں کو حیا آنی چاہیے. شیخ صاحب فرما رہے ہیں جی کہ ان بے شرموں کو حیا آنی چاہیے. شیخ صاحب آپ ہمیں بے شرم بھی کہہ رہے ہیں, بے حیا بھی کہہ رہے ہیں, اور اوپر سے بھاشن آپ یہ جھاڑ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. ہماری جو ہے ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہے. ہمارا تو ایک ہی نقطہ نظر ہے, الحب للہ والبغض للہ. جو شخص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرے گا, آپ کی ناموس سے غداری کرے گا, ختم نبوت سے غداری کرے گا, وہ ہمارے لیے ذرا بھی ایک رتی بھر بھی رسپیکٹ کے قابل نہیں ہے. چاہے وہ بختاور بھٹو ہو, چاہے اس کا باپ زرداری ہو, چاہے کوئی بھی ہو. جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہوگا, ہمارے لیے ہمارے نہ جذبات میں, نہ ہمارے خیالات میں, نہ ہمارے الفاظ میں ایک رتی بھر بھی اس کے لیے نہ نرم گوشہ ہے, نہ رسپیکٹ ہے. یہ بات آپ لکھ لیں, جتنا مرضی آپ بولتے رہیں. ہم یہ دوگلی پلیسی نہیں اختیار کر سکتے, دوگلا پن ہم میں نہیں ہے, منافقت ہم میں نہیں ہے, ہم سیدھے کھڑے بندے ہیں. اگر یہ میں نے گندی اولاد نہ مزہ نہ سوال, چونکہ یہ ایک مشہور ڈائلاگ ہے تو میں نے اس تناظر میں یہ لکھا تھا, تو یہ میرا اس کو گندی اولاد کہنا ظاہر ہے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. اس تناظر میں ہے کہ اگر اس کی شادی واقعی ایک قادیانی سے ہوتی ہے, تو اگر اس کی شادی قادیانی سے وہ شادی کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک گندی اولاد ہونے کا ثبوت دے رہی ہے کہ جس کے نانا نے اتنا بڑا کام کیا کہ قادیانیت کو آئینی طور پہ کافر قرار دیا, اس کی نواسی آ کے اسی قادیانی سے شادی کرے, تو کیا یہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ یہ گندی اولاد ہونے کا ثبوت نہیں ہے؟ تو یہ میرا گندی اولاد کا جو جملہ, جو ایک ڈائلاگ تھا, یہ اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر اس کی شادی ہوتی ہے تو میں اپنی بات پہ بعد میں بھی قائم رہوں گا کہ میں نے ٹھیک کہا, گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد. لیکن آپ نے کیا کیا ہے وہ ذرا سنیں. وہ بچی مسلمان ہے, اگر وہ چھوڑ بھی دیتی ہے, اگر وہ احمدی بھی ہو جاتی ہے, ان بے حیاؤں کو یہ قطعی طور پہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے گالی دیں. یہ لیں جی, یہ شیخ صاحب کے چہرے کے امپریشنز اور یہ چیک کریں, تاثرات چیک کریں کہ میں پہلے کہتا ہوتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قادیانیت تو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن مرزا غلام قادیانی والے جو جراثیم ہے نا, گندے جراثیم, وہ کچھ لوگوں کی جان نہیں چھوڑتے. معذرت کے ساتھ شیخ صاحب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں مرزا قادیانی والے گندے جراثیم ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ اثر آپ میں موجود ہے کہ جہاں بھی قادیانیوں کے خلاف ہم بات کریں گے آپ کو ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے. اب بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بختاور قادیانی ہو جاتی ہے یا یہ قادیانی سے شادی کرتی ہے تو اس کے بارے میں ہمارے یہ خیالات, آپ کو اس سے تکلیف کیوں ہو رہی ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. ایک طرف آپ بڑے کہتے ہیں کہ میں قادیانیوں کے خلاف ہوں, دوسری طرف اگر کوئی قادیانی کے خلاف بات کرتا ہے آپ کو ایسے ماتھے کے آپ پہ بل آ جاتی ہیں اور ایسے آپ کا چہرہ جیسے پھٹنے والے ہو گئے ہیں آپ کے, مطلب کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اتنا غصہ کہاں سے آ گیا. میں تو آپ کو میں نے کبھی اس انداز میں دیکھا نہیں ہے کہ اتنا کرب, اتنی تکلیف کا اظہار آپ کر رہے ہیں کہ جی یہ. اور پھر اگلی بات جو ناظرین کرام آپ نے سنی, مجھے افسوس ہے شیخ صاحب آپ پہ, کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ قادیانی بھی ہو جاتی ہے تو ان کو کوئی حق نہیں ہے ان کو کچھ کہنے کا, وہ جانے اور خدا جانے اس نے جنت میں جانا یا دوزخ میں جانا, اس کا فیصلہ خدا نے کرنا. تو شیخ صاحب آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں جا کے بیٹھے ہیں آرام سے. کس نے جنت میں جانا ہے کس میں دوزخ میں جانا ہے اس کا فیصلہ جب خدا نے کرنا ہے, آپ سوشل میڈیا پہ کرتے کیا پھر رہے ہیں؟ آپ کیوں قادیانیوں کے خلاف دن رات جو ہے وہ پروگرامز کرتے ہیں؟ افسوس ہے شیخ صاحب, آپ کا کام عمل کچھ اور ہے, آپ کی زبان کچھ اور کہتی ہے. میں تو آج آپ کی یہ بات سن کے حیران ہو گیا ہوں. اس کی زندگی ہے, وہ اللہ کو جواب دہ ہے, وہ جنت میں جائے گی جہنم میں جائے گی, فیصلہ اللہ کرے گا. نہ کہ یہ تھڑے باز مولوی اور مفتی کریں گے کہ جو اس قسم کی بکواس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے, گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد. کہ مزے اور سواد آپ لوگ لیتے ہوں گے, بے غیرت اور بے شرم قسم کے ہوں گے. اس لڑکی نے اگر ایک کام کیا اس کا حق ہے, لیکن وہ صاف یہ چیز جو ہے, یہ سوال جو میں نے اٹھایا ہے, اس سوال کا جواب آئے گا. اچھا شیخ صاحب, آپ نے جو سوال اٹھایا ہے بس وہی سوال ہے, اسی کا جواب آنا ہے. باقی کوئی بندہ سوال اٹھائے کچھ کرے, وہ بغیرت ہیں, بے شرم ہیں, تھڑے باز مولوی ہیں. آپ نے جو سوال اٹھایا بس اسی کی اوقات ہے, اسی کی وقت ہے, اسی کو دیکھا جائے گا. باقی سارے تھڑے باز مولوی ہیں, بغیرت ہیں, بے شرم ہیں. ہم
تو ٹھہرے جی تھڑے باز، ہم تھڑے بغیرت، ہم ٹھہرے جی بے شرم مولوی. لیکن آپ کی جو ہے وہ منطق کو سلام پیش کرتا ہوں، 21 توپوں کی سلامی پیش کرتا ہوں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی قادیانیت کے خلاف آپ برسر پیکار ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ کوئی عورت قادیانی ہو جاتی ہے تو اس کو کچھ نہ کہو، اس کو چھوڑ دو، وہ جانے اور اس کا کام جانے، خدا جانے وہ جنت میں جائے دوزخ میں جائے، وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اس کو. شیخ صاحب یہ منافقت چھوڑ دیں، یا تو آپ یہ قادیانیت کے خلاف کام کرنا چھوڑ دیں، سیدھا کھل کے کہیں نا کہ میں قادیانیوں کا حامی ہوں. اور اگر آپ قادیانیوں کے خلاف ہیں تو یہ کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکی قادیانی ہو جائے تو کچھ نہ کہا جائے؟ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس کو احساس دلائیں، اس کو سمجھائیں کہ یہ آپ غلط کر رہی ہیں، جس بھی انداز میں ہم سمجھائیں غلط کر رہی ہیں. اور آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے میرا اس کو گندی اولاد مزہ نہ سواد کہنے سے. یہ میں نے ایک جملہ چونکہ ڈائلاگ تھا تو اس تناظر میں نے یہ بات کی ہے، اس سے آپ کو اتنی تکلیف ہو گئی کہ آپ کا چہرہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا کوئی بہت بڑا انجیکشن آپ کو لگ گیا ہے، اور آپ اتنی بے بسی والی آپ کی شکل بنی ہوئی ہے، جیسے پھٹنے والے آپ ہو گئے ہیں. معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو کوئی گالی نہیں دی، آپ کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے بختاور بھٹو کو جس کے احمدی ہونے کی شرط پر یا جس کے ایک قادیانی سے شادی کرنے کی شرط پر میں نے اس کو کہا کہ گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد، جس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ اپنے باپ دادا سے اپنے نانا سے وہ غداری کر رہی ہے، ایک گندی اولاد، ایک نافرمان اولاد ہونے کا ثبوت دے رہی ہے. آپ کو اس پہ تو اتنی تکلیف ہے، اور آپ نے ایک ہی حلے میں اور جناب ایک ہی جملے میں مجھے کو 700 گالیاں نکال دی ہیں. یہ تھڑے باز مولوی ہیں، یہ بغیرت ہیں، یہ بے شرم ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. یہ کیا شیخ صاحب آپ کا یہ انداز اور آپ کا یہ انداز گفتگو میری سمجھ سے باہر ہے. آپ اندازہ کریں ناظرین کرام، میں کبھی شیخ صاحب کے متعلق ایک لفظ نہ بولتا، لیکن ابھی جو میں آپ کو بات بیان کرنے لگا ہوں وہ شیخ صاحب کو بھی کڑوی لگے گی، شیخ صاحب کے فالوورز کو بھی کڑوی لگے گی. بات یہ ہے کہ جو بندہ مرزائیوں کے بارے میں یہ کہتا ہو کہ ان کو گالی نہ دو، مرزائیوں کو گالی نہ دو، مرزائی نوازوں کو گالی نہ دو، ان سے پیار سے بات کرو، ان سے محبت سے بات کرو، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ تبلیغ کا جب کام کرنا چاہیے تو اس میں ایک ذرا مہذب انداز سے کرنا. لیکن شیخ صاحب کیا کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا، شیخ صاحب یہ فرمایا کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو گالی نہ دو، ان کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کو پیار سے تبلیغ کرو. شیخ صاحب معذرت کے ساتھ اسے کہتے ہیں منافقت کی اعلیٰ ترین مثال، کہ انسان کا عمل کچھ اور ہو اور انسان کی زبان پہ کچھ اور ہو. آپ نے آج وہ والا ثبوت دیا ہے، اور یہ چونکہ آپ نے خود دیا ہے، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا ذاتی طور پہ کہ آپ منافق ہیں، نہیں میں کہوں گا. ابھی بھی میں صرف آپ کے عمل کو جو ہے اس کا جو ریفلیکشن ہے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ قادیانیوں کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو گالی نہ دو، اور آپ خود سٹریم پہ لائیو بیٹھ کے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں. کیا ہم آپ کے نزدیک قادیانیوں سے بھی گئے گزرے ہیں؟ یہ کم سے کم آئندہ سٹریم میں میرے اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو بھی گالی مت دو تو آپ کس منہ سے ہم مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں؟ بغیرت ہیں، یہ بے شرم ہیں، یہ تھڑے باز مولوی ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. شیخ صاحب آپ ہمیں کہتے ہیں ہمیں شرم نہیں آتی. خیر میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ شرم کریں، پھر بھی آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میرے دل میں ابھی بھی آپ کے لیے رسپیکٹ ہے. لیکن مجھے تکلیف اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ آپ ہر روز گالیاں نکالتے ہیں مولویوں کو، ہمیں پتہ ہے ان میں مولویوں میں ہم بھی، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں ضیاء رسول مولوی ہوں بھی کہ نہیں ہوں. لیکن خیر آپ مجھے کہیں مولوی، مجھے تو نہ مرزائیوں کے کہنے سے کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہے نہ آپ کے کہنے سے ہوگا. آپ ہر سٹریم میں مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، میں نے کبھی ایک لفظ نہیں بولا. آج بھی میں نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ نے اسپیشلی مجھے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا، اس وجہ سے میں نے نہیں کہا. شیخ صاحب مجھے افسوس یہ ہوا ہے کہ آپ کا ایک نام ہے، آپ کا سوشل میڈیا کے فالوئنگ ہے، آپ کی لوگ بہت آپ کو سنتے ہیں، لیکن تب تک آپ کی لوگ رسپیکٹ کرتے تھے، کرتے رہیں گے جب تک آپ ان چیزوں میں نہیں پڑے تھے کہ آپ مسلمانوں کو گالیاں نہیں دینے لگے. اب لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ شیخ صاحب ساری زندگی آپ نے یہ درس دیا کہ قادیانیوں کو بھی گالی نہ دو، اور اب لائیو سٹریم پہ بیٹھ کے آپ مسلمانوں کو گالی دے رہے ہیں. اگر آپ کو تکلیف ہوئی تھی بختاور بھٹو کو میں نے جو کہا کہ گندی اولاد نہ مزہ نہ سا، اس سے تکلیف ہوئی، آپ مجھے سمجھاتے کہ یہ آپ نے گالی دی ہے، غلط کی ہے، آپ کو گالی نہیں دینی چاہیے. لیکن آپ مجھے سمجھانے کے چکر میں مجھے ہی گالیاں دینی شروع کر دی ہیں. تو یہ کون سا طریقہ، کون سا انداز ہے سمجھانے کا؟ یہ بہت ہی قابل افسوس ہے. شیخ صاحب ایک چھوٹا سا اور بھی آپ کا اگلا کلپ ہے، میں وہ بھی سنانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میری بات کا اختتام ہے. صرف میں یہ دکھانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں میں نہ پڑیں.
لوگ جو ہے وہ آپ کے بارے میں غلط رائے قائم کریں گے. آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس میں لگے رہیں, ہم آپ کو نہیں چھیڑتے, آپ ہمیں چھیڑتے بھی رہیں, ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے. مجھے صرف یہ آپ کی عزت کی خاطر میں نے آج یہ آپ کو احساس دلانے کے لیے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کو خود سے احساس نہیں ہو رہا تو میں تھوڑا سا سخت رویے اختیار کروں تو شاید آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ آپ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں, کسی کا کوئی آپ نقصان نہیں کر سکتے. نہ میری عزت میں ایک ٹکا فرق نہیں آئے گا, نہ آپ کے یہ بات کرنے سے میری عزت خراب ہوگی نہ بنے گی. میری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, میری ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے مجھے ذلیل کرنا ہوا تو دنیا کا ساری دنیا کے ایک شیخ, ایک یا کروڑوں ایک شیخ اکٹھے ہو کے میرے حق میں دعائیں کریں, میری فیور میں باتیں کریں, میری عزت نہیں بڑھا سکیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دینی ہوئی تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بھی انسان آ جائے تو وہ مجھے ذلیل نہیں کر سکتا. یہ میرا الحمدللہ ایمان اور پختہ ایمان ہے. آگے سنیے ذرا. کیا وہ لڑکا احمدیت چھوڑ کے مسلمان ہو گیا ہے اور مسلمان علماء اس کا نکاح پڑھائیں گے, یا یہ لڑکی جو ہے یہ احمدی ہو گئی ہے اور مرزا مسرور یا اس کا کوئی بھی نمائندہ ان کا نکاح پڑھائے گا؟ مطلب گفتگو کرتے ہوئے, باتیں کرتے ہوئے انہیں شرم آنی چاہیے, انہیں جی شیخ صاحب, ہمیں گفتگو کرتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے, حیا آنی چاہیے. آپ کو کیا آنا چاہیے یہ مجھے آپ ہی بتا دیجیے گا اگلے پروگرام میں. مجھے لگتا ہے آپ کافی اچھی خاصی جو ہے وہ میرے بارے میں اگلے پروگرام میں جو ہے وہ اپنا یہ خوبصورت الفاظ کا گلابی ترکاؤ کریں گے. کوئی بات نہیں, مجھے اس میں کوئی ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے, نہ میں نے پہلے آج تک لیا. مجھے پتہ نہیں کتنی بار لوگوں نے کہا کہ دیکھیں شیخ صاحب کیا کر رہے ہیں, شیخ صاحب کیا کر رہے ہیں. میں نے کبھی آج تک کچھ فیل ہی نہیں کیا. کیوں فیل کروں بھائی؟ جو اس قسم کی بکواس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے, گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد, کہ مزے اور سواد آپ لوگ لیتے ہوں گے بے غیرت اور بے شرم قسم کے. اس لڑکی نے اگر ایک کام کیا اس کا حق ہے, لیکن وہ صاف یہ چیز جو ہے, یہ سوال جو میں نے اٹھایا ہے, اس سوال کا جواب آئے گا کہ کیا وہ لڑکا احمدیت چھوڑ کے مسلمان ہو گیا ہے اور مسلمان علماء اس کا نکاح پڑھائیں گے, یا یہ لڑکی جو ہے یہ احمدی ہو گئی ہے اور مرزا مسرور یا اس کا کوئی بھی نمائندہ ان کا نکاح پڑھائے گا. مطلب گفتگو کرتے ہوئے, باتیں کرتے ہوئے انہیں شرم آنی چاہیے, انہیں حیا آنی چاہیے بے غیرتوں کو, کہ یہ کس طرح سے اپنے ہی اولاد کو, بیٹی بیٹوں کو, بہن بھائیوں کو کس طرح سے ان الفاظ سے یہ مخاطب کرتے ہیں. انہیں شرم آنی چاہیے. دوسری چیز جو سب سے بڑی, چلے جی ناظرین کرام, مجھے شیخ صاحب کی بات پہ جو ہے وہ ہنسی آ رہی ہے کہ شیخ صاحب آپ کو ہو کیا گیا. آپ اچھے خاصے جو ہے سمجھدار انسان ہیں, لیکن آپ نے کیا کام کیا ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بختاور کو اگر میں نے اس وجہ سے کہا گندی اولاد مزہ نہ سواد کہ وہ ایک قادیانی سے شادی کرنا چاہتی ہے یا اس کی منگنی جو ہے وہ قادیانی سے ہو رہی ہے, اس شرط پہ میں نے اگر اس کو یہ کہہ دیا تو آپ نے جناب وہ ایسے بھر بھر کے مجھے گالیاں نکالی ہیں کہ میں تو خود حیران ہو گیا ہوں. میں نے آپ کا یہ اس طرح کا فیس اور اس طرح کا انداز میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے نا, اس لیے میں حیران ہوا ہوں. تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی بغیرتوں کو, بشرموں کو شرم آنی چاہیے. تو آپ نے شیخ صاحب کیا کیا ہے؟ کائنڈلی مجھے اپنی اسٹریم میں اس کا جواب دیجیے گا کہ اگر میں نے بختاور کو اس کے قادیانی سے شادی کرنے کی شرط پر گندی اولاد کہا تو آپ نے ایک مسلمان, میں کیا آپ کے نزدیک مسلمان نہیں ہوں؟ یہ بھی کلیئر کر دیجیے گا. یا میں مرضیوں سے بھی گیا گزرا ہوں آپ کی نظر میں, لیکن میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی لائیو سٹریم میں کم سے کم مجھے اس بات کا جواب ضرور دیں کہ میں نے اگر اس کو گندی اولاد قادیانی سے شادی کرنے کی شرط پر کہا اور میں نے غلط کیا, گالی دی, تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو اتنی بڑی بڑی گالیاں مجھے دی ہیں, آپ نے کیا کیا؟ اس کا جواب مجھے لازمی دیجیے گا. آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ ایک ڈاؤٹ ہے ہمیں